تھا ہمارا کام ہی یہی تھا، بانٹو. اچھا پھر امیر اہل سنت کی سیرت کا دوسرا مدنی پھول جو پرانے ہیں وہ جانتے ہیں کہ امیر اہل سنت جب دورہ، پہلے علاقائی دورہ ہوتا تھا، مدنی قافلہ اور سب ہوا نا علاقائی دورہ، تو اس کے امیر بھی امیر اہل سنت تھے، بیان بھی وہی کرتے تھے، نیکی کی دعوت سب وہی کرتے تھے، ہم تو صرف سنتے تھے. لیکن کمال یہ تھا کہ ہر جگہ امیر اہل سنت اپنے گھر سے ٹفن لے کر آتے تھے. آج تو میں اور آپ بیان علاقائی دورہ کرنے جائیں تو خیر خائی ہو جاتی ہے، مدنی قافلے میں اب برتن لے جانا ہی چھوڑ دیا اسلامی بھائیوں نے، کیوں کوئی نہ کوئی کھلائی دے گا. یہ خودداری نہیں ہے. آپ کیوں ہم توقع رکھتے ہیں کہ میرا کرایہ کوئی دے گا، مجھے کھانا کوئی کھلائے گا؟ اپنا اپنا کھائیں. سنتیں ہم نے خود امیر اہل سنت کے گھر کا کئی بار کھانا کھایا، اپنے گھر سے نہیں لے جاتے تھے. اس زمانے میں ہوش بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی امیر اہل سنت ہے یا کوئی بہت بڑی شخصیت. ہم تو الیاس صاحب بولتے تھے. تو الیاس صاحب جو تھے ان کے پاس یہ لاکھوں لوگ اپنے قریب کیے ہیں، کھا کر لے کر لفافے رکھ کر تنظیم نہیں چلتی. لوگوں کے دلوں میں اگر عزت پیدا کرنی ہے اور اللہ کے لیے کرنا، لوگوں کے لیے نہیں. خودداری. اچھا میں اگر پیچھے چلتے ہیں، امیر اہل سنت تو چلے اتنی باتیں کرتے جائے تو کئی دن چاہیے گے. سیدی اعلیٰ حضرت کو ہم سب کتنی محبت کرتے ہیں. کیا نان پارا والا واقعہ یاد نہیں ہے؟ کیا میسج ہے؟ بہت سارے میسج ہیں اس واقعے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نانی. پورا واقعہ نہیں سناؤں گا، آپ سب کو یاد ہے. لیکن کیا خودداری تھی یار. ایک کلام ہی تو لکھنا تھا نا، پیسے مل جاتے، مسئلے حل ہو جاتے. مگر میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جس کے لیے بیچتا پھروں. مجھے گاڑی چاہیے، مجھے اسکوٹر چاہیے، مجھے قرضہ چاہیے. اور میری بچوں، میرے بیٹوں، یہ بات یاد رکھنا، میرے چھوٹے بھائی ہیں آپ، میں آپ کو زندگی کے بہت سارے تجربوں سے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ ختم ہو جائیں گے، آپ کی عزت برباد ہو جائے گی اگر آپ نے لوگوں کے مال پر یا لوگوں سے آپ امیدیں رکھی اور ان سے طلب کیا. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ دوسرے ٹاپک پر آ جاؤں گا. میں ایک بار یورپ میں تھا، تو واپسی تھی اس ملک سے، ایئرپورٹ جا رہے تھے. جو ایئرپورٹ جا رہے تھے نا، تو جو صاحب گاڑی چلا رہے تھے میں ان کے برابر میں بیٹھا تھا. تو ایک شخصیت تھی بہت بڑی اس ملک کی، وہ کافی جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے 2-3 دن. اب واپسی کا وقت تھا، تو اس ڈرائیور کو اس شخصیت نے فون کیا، اور جو میں سمجھا کہ عبدالحبیب بھائی کہاں ہیں، تو کہا عبدالحبیب بھائی تو میں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے فون پہ کچھ کہا ان کو کہ ان کو اتنے یورو دے دو تحفے میں. اس بندے نے اپنی جیب سے پیسے نکالے، شاید 200 یورو تھے یا 300 تھے، ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. پاکستانی شاید 25-30 ہزار روپے بنتے ہوں گے، 40 ہزار بنتے ہوں گے. اس نے وہ پیسے نکال کر مجھے دیے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے وہ حاجی صاحب نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں آئے تو یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. تو میں نے کہا ہم دعوت اسلامی والے تو کچھ بھی نہیں لیتے اور یہ ہم نہیں لیں گے. کہا نہیں آپ کو لینا پڑے گا. میں نے کہا نہیں ہم تو نہیں لیتے. تو انہوں نے فون ملا دیا ان کو، حاجی صاحب کو جو شخصیت ہے، فون ملایا اور فون مجھے دے دیا. تو میں نے فون پہ بات کی ان سے. میں نے کہا جی فرمائیے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کو لینا پڑے گا. تو میں نے کہا نہیں میں تو ہم لیتے ہی نہیں دعوت اسلامی والے. ارے حضرت آپ کو لینا پڑے گا، یہ تو ہماری مہمان نوازی ہے، میں تو معذرت خواہ ہوں آپ کو ایئرپورٹ چھوڑنے نہیں آیا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے ملک میں کوئی آئے اور ہم اس کی خدمت نہ کریں. یہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تحفہ لیتے تھے، تو آپ کو لینا. او بھائی اس بندے نے بالکل میری جان کو آ گیا نا، لینا ہی پڑے گا. اچھا بولتے اس نے کیا کہا، حضرت ہمارے ملک میں فلاں عالم دین آئے تھے انہوں نے بھی لیا، فلاں آئے تھے انہوں نے بھی لیا، فلاں نعت خواہ آئے تھے انہوں نے بھی لیا. میں نے پھر کہا دیکھو میں اس لسٹ میں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہتا. یہ مجھے سکھا گیا نا وہ بندہ کہ اب اگلی بار کوئی آئے گا تو وہ کہے گا عبدالحبیب بھائی آئے تھے انہوں نے بھی لیا. یہ وہ چیز ہے جو سیکھنی ہے، خودداری. دینے والا واہ کر کے نہیں آہ کر کے دیتا ہے، وہ کہیں بھرے روڈ پہ آپ کو خراب کر دے گا. تو کبھی زندگی میں میرے بھائیوں نوبت آتی ہے، آپ میں سے کوئی پریشان ہوگا، گھر میں کوئی بیمار ہوگا، مدینے جانے کی ہم سب کو تڑپ ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے لیے کسی سے سوال نہ کرنا، اشارتاً بھی نہیں، کنایتاً بھی نہیں. بعض اوقات ہم صراحت نہیں کرتے مگر ہم کنایتاً بس یار گھر میں بڑی پریشانی ہے، بہت والدہ بیمار ہیں، بہت خرچہ ہو گیا ہے، تاکہ اب سامنے والا خود آفر کرے کہ اچھا میں کروا دیتا ہوں علاج. نہیں، ہمیں نہیں چاہیے کسی کا 1 روپیہ نہیں چاہیے. اللہ آپ کی ایسی غیب سے مدد کرے گا اگر آپ کے اندر خودداری ہو اور رب پر بھروسہ ہو. یاد رکھو حدیث پاک کا مضمون ہے، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے. سارے پرندے صبح خالی پیٹ گھر اپنے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، اربوں پرندے ہیں دنیا میں، مگر سب پیٹ بھر کر شام کو واپس گھونسلے میں آتے ہیں. اللہ سب کو رزق دیتا ہے. توکل سیکھے تو جانوروں سے سیکھے نا. ابھی آپ بقرعید کے دنوں میں ہم بکرے کو گائے کو چارہ کھلاتے ہیں، کبھی دیکھا کہ اس نے دوپہر کو کھا کر ٹوکری پیر سے اپنے پاس چھپا لی ہو کہ بھئی رات کو بھی تو کھانا ہے؟ اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی.
کہ جس رب نے دوپہر کو کھلایا وہ رات کو بھی کھلائے گا. ہاں انسان ہے جس کے پاس کئی سالوں کا بھی ہوتا ہے نا، پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے پتہ نہیں اگلے سال کیا ہوگا. اب طلبا کو دیکھیں، مجھے کبھی کبھی تو آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آتی. تقریباً طلبا کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا. ارے کمال ہو گیا یار، آپ کو توکل ہونا چاہیے. عالم دین کو توکل نہیں ہوگا تو کس کو توکل ہوگا؟ رب نے اگر یہاں تک پہنچایا آگے بھی وہی انتظام کرے گا. ہم کیوں بار بار یہ سوال کرتے مستقبل کا کیا ہوگا؟ اللہ کو راضی کرو، رب تمہیں راضی کر دے گا. ہم کیوں ٹینشن میں رہتے ہیں؟ دیکھیں کچھ کام ہمارے سوچنے والے نہیں ہیں. رزق، موت، نصیب، یہ سب لکھا ہوا ہے، ملے گا. ہمیں مغفرت کے لیے سوچنا ہے، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے سوچنا ہے، جو ہمارے ذمے ہے، جس کی کوشش ہم نے کرنی ہے. رزق کا، مستقبل کا، عہدوں کا، منصب کا اللہ نے کرم کرنا ہے. وہ خود ہی ہمیں انشاءاللہ جب پیدا کیا ہے، وہ خالق اور مالک ہے، وہ ہمیں خود نوازے گا، غیب سے دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر تو جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا. یہ قرآن کا وعدہ ہے. اور ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، امیجنیشن نہیں ہوگی، سوچ نہیں ہوگی، اللہ ادھر سے روزی دے گا. لیکن بعض اوقات اسی ٹینشن میں ہم پریشان رہتے ہیں، اور یہی وہ ٹینشن ہے جو خودداری کو بریک کر دیتی ہے، جو ہمارے سیلف کانفیڈنس کو تباہ کر دیتی ہے. یاد رکھیے، خودداری نہیں ہے تو خود اعتمادی آ ہی نہیں سکتی ہے. اگر آپ دوسروں سے مرغوب ہیں، دوسروں کی نعمتوں کی طرف نظر ہے، توقع کر کے بیٹھیں کہ کبھی نہ کبھی تو نوازے گا، آپ کے اندر کبھی زندگی میں خود اعتمادی نہیں آئے گی. خود اعتماد ہوتا ہی وہی ہے جو خوددار ہوتا ہے. وہ اپنی آپ پہ خوش ہوتا ہے. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نا، مالدارو نہ اتراؤ تم مال پر، ان کا منگتا تونگر مدینے میں ہے. آقا کا منگتا ہوں، پھر اور کیا چاہیے؟ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. جب آقا کی گلی کے گدا بن گئے تو پھر تاجدار بھی ادھر کے بھکاری ہے نا. تاجداروں کو بھی وہاں سے ملتا ہے، ہم بھی وہیں سے لے لیں گے. ہے کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. جو سرکار کے غلاموں کی جھولی میں آ جاتا ہے وہ تو خواب میں بھی بادشاہ نہیں دیکھ سکتے. تو بس نبی پاک کے در سے لو لگی رہے، اللہ رب العزت کی رحمت پر، اس کے کرم پر بھروسہ رہے، توکل کبھی نہ چھوڑنا. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. لگاؤ نا بستر ادھر، پھر دیکھو کیسے عطائیں ہوتی ہیں، کیسی رحمتیں ہوتی ہیں. توکل کو پڑھیں، قناعت کو پڑھیں. قناعت کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے نا کہ جتنا رب نے دیا ہے اس پر بندہ خوش رہے، انجوائے کرے. اور ایک آخر میں فارمولہ دیتا ہوں، پھر خود اعتمادی پر بات کرتے ہیں. اور آپ نے پڑھا ہے کتابوں میں صرف ریمائنڈر کال دینے آیا ہوں. مجھے بہت امید ہے یہ ساری باتیں آپ کو پتا ہیں. میں کوئی نئی بات کرنے نہیں آیا، لیکن بعض اوقات ما تکررا کی نیت سے عرض کر رہا ہوں کہ تکرار ہوگی تو قرار پکڑ لے دل میں. کہ بزرگان دین بڑی کمال کی بات کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر خوش رہنا چاہتا ہے، مطمئن رہنا چاہتا ہے، اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہتا ہے نا، تو مال میں، نعمتوں میں اپنے سے کمتر کو دیکھے، اور نیکیوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے. ہم ٹوٹلی اپوزٹ کرتے ہیں. ہم نیکیوں میں نیچے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یار میں 5 وقت تو نماز پڑھتا ہوں، وہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے. وہ اللہ کے بندے 5 وقت پڑھ رہے ہو، تم تہجد والے کو دیکھ کر تہجد کے لیے کوشش کرو. تہجد پڑھ رہے ہو تو روز قرآن پڑھنے والے کو دیکھ کر آگے بڑھو نا. ہمارے پاس تو بڑا زبردست پیرامیٹر آ گیا مدنی نام کا. 60 پر عمل ہے تو 50 والے کو دیکھ کر خوش نہ ہو جاؤ کہ اس کا 50 ہے میرے 60 ہے. بھائی 65 والے کو دیکھو نا. ہمیں آگے پہنچنا ہے. نیکیوں میں کمپٹیشن کرو. 65 والا 70 والے کی طرف چلے اور عبادت کرے اور علم دین حاصل کرے. درجے کے اندر بھی ہوتا ہے. میرے تو جناب 70 نمبر آتے ہیں، وہ اس کو دیکھو بڑی مشکل سے 40 نمبر لیتا ہے. او بھائی 70 نمبر والا 80 نمبر والے کو دیکھے نا، اس کی عبارت کتنی اچھی ہے، اس کو سبق کتنا یاد ہوتا ہے. جب استاد صاحب پوچھتے ہیں وہ کھڑے ہو کے جواب دیتا ہے. کمپٹیشن کرنا ہے تو ذہین سے کرو نا، عبادت گزار سے کرو، نیکیوں میں آگے جانے والے سے کرو. لیکن عجیب مائنڈ سیٹ ہے. ہم کمپٹیشن کس سے کر رہے ہوتے ہیں؟ یار میں بس میں آتا ہوں، وہ طالب علم روز موٹر سائیکل پہ آتا ہے، کتنا اچھا موبائل لے لیا ہے، کپڑے کتنے اچھے پہنے، وہ واسکٹ بڑی مہنگی والی پہنی، وہ گھڑی بڑی مہنگی ہے. وہ اللہ کے بندوں، ان چکر میں تو مر جاؤ گے. اگر یہی مطمع نظر رہا، یہی ٹارگٹ رہا نا، تو ساری زندگی آپ پریشان رہیں گے. ہاں وہ ایک خوشحال خان کھٹکتے آپ پریشان خان کھٹک ہو جائیں گے. ساری زندگی پریشان رہیں گے نا، کیونکہ ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے. آپ لکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آ جائے گا، کروڑ پتی دیکھیں گے تو ارب پتی نظر آ جائے گا. پریشان ہی رہیں گے کیونکہ آپ کا ٹارگٹ ہی آگے دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر، کوٹھی دیکھ کر اپنا گھر برا لگے گا. آپ اس طرح تو اپنی لائف کو ڈسٹرب کر دیں گے. آلویز خوش رہیں. آپ کو اگر دیکھنا ہے آپ کرائے کے گھر میں ہے تو جھوپڑی والے کو دیکھیے نا،
یا اللہ تیری مہربانی کرائے کا گھر تو ہے, جھونپڑی میں تو نہیں رہتا. جھونپڑی میں کوئی رہتا ہے تو وہ جیلوں میں رہنے والوں کو دیکھے نا کہ میں آزاد تو ہوں, لوگ جیلوں میں. اس وقت بھی اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے باہر ہیں, لیکن کئی لوگ ہیں جو اس محبت پیار خوشحال والے موسم میں بھی جیلوں کی کوٹڑی میں ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے گھر یاد آ رہا ہوگا, گھر والے یاد آ رہے ہوں گے. سوچو آپ, میں اور آپ آزاد ہیں, ابھی اٹھ کر دوپہر کی نماز میں اور آپ کھڑے ہو کر پڑھیں گے. کئی لوگ اس وقت بستر پر پڑے ہیں ہاسپٹل کے, نالیاں لگی ہوئی ہیں, خوراک بھی نالی سے جا رہی ہے, استنجا بھی نالی سے ہو رہا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے مجھ پر اور آپ پر, ہم کسی بڑی بیماری میں نہیں ہیں. میں اور آپ بات کر رہے ہیں, آپ میں سے کچھ اگر خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہے ہوں, میں تو ابھی یہ ذہنی آزمائش میں جب میں نے اشارے کیے تو احساس ہوا کہ یار فر 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 بولی جا رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اشارے کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یار ایک ایک لفظ کے لیے کتنا سمجھانا پڑتا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے زبان. یہ گونگا بہرا تو بیچارہ اشارے کرتا ہوگا, لوگ مذاق اڑاتے ہوں گے اس کا. اتنی نعمتیں ہو کر بھی شکوہ, اتنی نعمتیں ہو کر بھی ٹینشن. خوش رہو یار, انجوائے کرو. عالم بن گئے, دور حدیث میں آگے, پھر بھی پریشان, پھر بھی سمجھتے ہیں پیچھے رہ گیا. او بھائی آپ ادھر پہنچ گئے جب دنیا میں بہت کم لوگ پہنچے ہیں. اللہ نے آپ کو وہ مقام دے دیا. اچھا پھر اس میں ایک اور پرابلم, کبھی کسی دنیاوی طور پہ مضبوط آدمی سے ملاقات ہو جائے, کسی بزنس مین سے, کسی پی ایچ ڈی سے, کسی ڈاکٹر سے, انجینئر سے, تو ہمارا دور حدیث کا طالب علم, جامعہ کا طالب علم گھبرا رہا ہوتا ہے, پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھو کتنا پڑھا لکھا, کتنا پیسے والا, کتنا ویل ایجوکیٹڈ. اللہ کے بندوں, مجھے ایک حدیث سنا دو جو کسی انجینئر کی فضیلت پر ہو, کسی پی ایچ ڈی کی فضیلت پر ہو. کوئی ایک حدیث سنا دو کہ اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن جنت کا حلہ پہنایا جائے گا جس نے MBBS کیا ہو. کیوں مرعوب کیوں ہوتے ہیں, ٹینشن میں کیوں آتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر؟ آپ کے فضائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں, حدیث بھری پڑی ہے علماء اور طلباء کے فضائل پر. فخر تو آپ کو ہونا چاہیے, آپ کو کھڑے ہونا چاہیے ہمت کے ساتھ کہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دین کی سربلندی کے لیے کھڑا کیا اور کام کیا. مفتی قاسم صاحب نے پچھلے دنوں ایک کمال کی پوسٹ کی تھی یار, میرا تو جس کو کتنا 14 طبق روشن ہو گیا, دل باغ باغ ہو گیا. کمال کی بات کر دیتے ہیں یار کبھی کبھی مفتی صاحب نے لکھا کہ جو انجینئر کہہ لیں یا مکینک کہہ لیں, جاب تو وہ بھی کر رہا ہے مگر اس کی صبح سے لے کر شام اوزاروں کے درمیان ہوتی ہے. کاروباری بندہ پیسے بہت کماتا ہے مگر صبح سے شام یا تو نوٹیں گنتا ہے یا اس کے بارے میں سوچتا ہے. یعنی وہ دن گزر رہا ہے کسی کام کرتے کرتے, اور وہ کام کیا ہے, مشینوں میں, نوٹوں میں, فلاں کام میں. مگر علماء کی شان دیکھو کہ کام وہ بھی کر رہے ہیں, مفتیان کرام کام وہ, مگر صبح اٹھتے ہیں تو قرآن و حدیث کی بات شروع کرتے ہیں. کتابیں سامنے ہیں, فقہ کی کتابیں سامنے, نبی پاک کے فرامین سامنے. نوکری کتنی اچھی دی اللہ نے آپ کو, یہ سوچو یار, یہ جاب, یہ زندگی کا جو دن آپ کا گزرتا ہے کتنا خوبصورت ہے. لوگ صبح اٹھ کر اپنے نوکریوں کے لیے, کام کاج کے لیے, دنیاوی کام کے لیے جاتے ہیں, جائز کام کرتے ہیں, اچھی بات ہے. مگر آپ صبح اٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ آپ کبھی بخاری کھولتے ہیں, کبھی ترمذی کھولتے ہیں, کبھی نسائی. آپ سوچو تو صحیح, پیارے آقا کے فرامین آپ کی آنکھوں کے سامنے. اچھا اس کے بعد بھی جو اساتذہ ہیں, آپ نے دورہ مکمل کیا, استاد بنیں گے, استادوں کی بھی ایک جاب ہے نا, آمدنی ہے, ارننگ ہے, نوکری ہے. مگر یہ کیسی شاندار نوکری ہے, کیسا شاندار کام ہے کہ بچوں کے لیے روزی بھی کما رہا ہوں مگر سارا دن حدیثوں میں ہی رہ رہا ہوں, سارا دن قرآن میری آنکھوں کے سامنے, اللہ رسول کی باتیں, بزرگوں کی باتیں. اس سے اچھا کام کون سا؟ پھر کہتے میں پیچھے رہ گیا. ارے فخر کرتے ہیں لوگ آپ پر. تو کبھی بھی زندگی میں اپنے آپ کو ڈی مورلائز مت ہونے دینا, اپنے آپ کو کمتر مت سمجھنا. اور اب آتے ہیں خود اعتمادی کی طرف. اس کی بھی بہت ساری مثالیں. میں ابھی ریسنٹ جس بزرگ کا بار بار ہم سبھی تذکرہ کر رہے ہیں, اگر پنکھا چلا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی, ہلکا ہلکا چلا دیں. تو اب چونکہ رجب کا مہینہ ہے اور میں سبھی بیانات سن رہے ہیں, کر رہے ہیں, خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, سلطان الہند ہیں. مگر اگر آپ کی ہسٹری پڑھیں نا, اور میں اب دوسری بات کرنے جا رہا ہوں, میں نے ایک جملہ شروع میں کہا تھا کہ جتنے لوگ دنیا میں مذہبی لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی نا جنہوں نے, وہ خود اعتمادی والے, خودداری والے تھے. اور اب آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جس نے بھی بڑا کام کیا, چاہے وہ دین میں کیا, چاہے دنیا میں کیا, چاہے اسپورٹس میں کیا, چاہے سیاست میں کیا, جس نے بھی کوئی بڑا کام کیا نا, بڑا گول اچیو کیا, تو اس کے اندر خود اعتمادی تھی. جس کے اندر خود اعتمادی نہیں نا, وہ ایک محدود زندگی گزارتا ہے. خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز اجمیر کے نہیں تھے, اجمیر کا نام ایودھیا تھا. آپ تو سیستان ایران میں پیدا ہوئے تھے, مگر آپ جب اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مدینہ پاک حاضری کو گئے اور نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کیا تو روضہ رسول سے جواب آتا ہے خواجہ غریب نواز کے لیے, اور وہاں سے حکم دیا جاتا ہے کہ اے معین الدین, تم ہمارے دین کے معین ہو, تمہیں ہندوستان کی ولایت دی گئی, ہندوستان جاؤ. کدھر ایران, کدھر مدینہ, کدھر ہندوستان ہیں؟
آپ نے تو نبی پاک سے دوبارہ عرض تو نہیں کیا نا کہ حضور میں تو ادھر نہ بولی جانتا ہوں نہ میرا وہ وطن ہے, مجھے اپنی ملک کی ذمہ داری دے دیں. یا یہ کرتے ہیں اسلامی بھائی, مدنی قافلے میں بھیجو تو بھائی ہمارے پنجاب میں رہنے دو ہم کو, کراچی نہیں جانا, بلوچستان نہیں جانا, کسی اور ملک نہیں جانا, ہمیں کون جانتا ہے ادھر کی بولی الگ ہے, موسم الگ ہے. بزرگوں نے جو کام کیا ہے نا, خود اعتمادی کی زندہ مثال ہے. ایک اور مزے کی بات بتاؤں, جب بھی آپ بزرگوں کے مزار پر جائیں نا, آپ تو ماشاءاللہ طالب علم ہیں, تھوڑی ریسرچ بھی کیا کرو کہ یہ جس کا مزار پہ آیا ہوں ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی. تو اگر آپ 90% مزارات کو دیکھیں گے, داتا حضور چلے جائیں, ملتان شریف چلے جائیں, کراچی کے مزارات پہ چلے جائیں, پیر میر علی شاہ صاحب, گولڈا شریف, اور کتنے مزارات پہ جائیں, 90% آپ کو بزرگ وہ ملیں گے جن کا وطن یہ نہیں تھا. یہ پیدا کہیں اور ہوئے مگر دین کے لیے ایسے نکلے کہ واپس پہنچ ہی نہیں سکے, مزار کہیں اور ہی بن گیا. اجمیر میں پیدا نہیں ہوئے تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, مگر اجمیر گئے تو ایسے گئے کہ واپس نہ آئے. اور کانفیڈنس کیسا تھا کہ بت پرستوں کا ملک تھا, اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرنی تھی, نو بڈی اوور دیئر ٹو. آج تو میں آیا, مجھے ہار پہنا ہے نا, آپ نے استقبال کیا. ان بزرگوں کا استقبال کرنے والا کوئی نہیں, پتھر برسانے والے لوگ ہوتے تھے, بیٹھنے نہیں دیا. انا ساگر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, پانی بند کر دیا, اونٹ بٹھا دیے, آپ کو کھڑا کر دیا. یعنی کتنے ایسے واقعات ہیں جس میں آپ کو کتنا ستایا گیا, ڈی مورلائز کیا گیا, مگر وہ سیلف کانفیڈنس کیسا تھا, وہ جذبہ کیسا تھا کہ الحمدللہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا. 800 سال سے زیادہ ہو گئے خواجہ غریب نواز کو دنیا سے گئے, پردہ فرمائے. 800 سال کے بعد بھی آج دنیا کے کونے کونے میں میرے خواجہ کی حکومت ہے. کیا کیا؟ خود اعتمادی کے ساتھ بڑا کام کیا. تو ہمیشہ اپنے آپ کو, خود اعتمادی کا اصل پرابلم پتہ ہے کیا, انسان خود ہی اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. میں تو کچھ بھی نہیں, نہ مجھے بولنا آتا ہے, نہ میرا چہرہ اچھا ہے, میں تو ہوں بھی غریب, پڑھائی میں بھی اتنا مضبوط نہیں ہوں, میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. جو یہ بندہ بار بار اپنے بارے میں سوچتا ہے نا, کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتا. دانشور بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں نا نہیں ہو سکتا, اور جو کہتے ہیں ہو جائے گا, وہ دونوں ہی ٹھیک کہتے ہیں. جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ان سے نہیں ہو سکے گا, اور جو کہتے ہیں ہو جائے گا وہ کر گزرتے ہیں. زندگی میں کبھی بھی ہارنا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے. اچھا آپ اکیلے بھی نہیں ہیں. مزے کی بات بتاؤں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ دعوت اسلامی والے کے اندر خود اعتمادی کیوں نہیں آتی. آپ کے پیچھے تو آپ کا پیر کھڑا ہے نا, دنیا میں ہے کوئی ایسی شخصیت جو آپ کے ساتھ ہے؟ اتنی بڑی تنظیم ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. دیکھیں میں دعوت اسلامی کے جامعہ سے نہیں پڑھا, میں نے جس سنی جامعہ سے پڑھا ان کے پاس اتنا ایکسپوجر ہی نہیں تھا. اگر وہاں کوئی اس درس نظامی سے فارغ ہوتا کیا کر لیتا, وہ ایک استاد بن سکتا تھا, زیادہ سے زیادہ امام بن جاتا. تیسرا آپشن یہ تھا کہ وہ چلے بہت ذہین ہوتا تو دارالفتہ میں آ جاتا. 3 آپشن, چوتھا نہیں تھا. میرے اور آپ کے پاس تو 100 سے زیادہ تو شعبے ہیں. دعوت اسلامی کے ہر شعبے میں عالم دین کی ضرورت ہے, ساری دنیا میں علماء کی حاجت ہے. پھر میرے اندر خود اعتمادی کیوں نہیں ہے؟ آپ تو انٹرنیشنل برانڈ کا نمائندہ ہے, جو اتنی بڑی کمپنی کا نمائندہ, اس کے اندر تو حوصلہ کتنا ہونا چاہیے تھا. تو کبھی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ڈی مورلائز مت ہونے دینا, اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دینا. گھبرائے وہی جس کا تار نہیں ہوتا. پاپا ہمارے پاس ہیں, اتنی بڑی تحریک ہمارے پاس ہے, اور خود ہی خود گھبرا رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو خود ہی دبا رہے ہوتے ہیں, میں کچھ نہیں کر سکتا. ایسا کبھی بھی نہ کریں, اپنے سوچوں کو بلند کریں. انگریزی کا ایک مقولہ ہے, آلویز شوٹ دا مون, ہمیشہ چاند پر کمن ڈالنے کی بات کرو. چھوٹی موٹی تو بات کرنی بھی نہیں ہے بھائی. نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر, نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اپنے حوصلوں کو بلند کریں گے تو بلند کام کریں گے نا. الحمدللہ. کس بات کی گھبراہٹ ہے, کس بات کا سوچنا ہے؟ ابھی بھی میں پارلیمان منسٹر سے ملاقات تھی, تھوڑی تاخیر بھی اسی لیے ہو گئی, تو ہم ان کے پاس گئے بھی. تو پچھلے ہفتے ہماری 10-15 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی. تو میں نے نگران شورا سے خود سیکھا کہ یار ہم بڑے لوگوں سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو دعوت اسلامی کا تعارف دیتے ہیں, انہیں کوئی کام بھی تو دے رہا, ان کو بھی تو نیکی کی دعوت دیں, ان کی جو حکومت میں ذمہ داری اس کے بارے میں ان سے بات کریں. تو ابھی الحمدللہ جو ہماری ملاقات تھی, ہم نے ان کو بھی یہی کہا کہ اللہ نے آپ کو مقام دیا, نشے کو رکوانے کے لیے کچھ کردار ادا کریں. یہ گندی ویب سائٹیں جو ہیں ہمارے نوجوان نسل کو برباد کر رہی ہیں, آپ کو اللہ نے مقام دیا, اپنی اگر آپ نہیں بھی کر سکتے تو آواز تو لگائیں, اذان تو دیں, اپنی ذمہ داری پوری کریں. بڑا توجہ سے انہوں نے سنا. تو اب اگر جناب ہمارا مبلغ جا کے اس کے ہاتھ پیر بھی کانپ رہے ہوں, اس کی آواز بھی نہ نکل رہی ہو, اس کا گلا بھی خشک ہو رہا ہو, اس کے پیٹ میں بھی درد شروع ہو جائے, تو کیا بات کرے گا بھائی. تو آپ نے تو بھی بہت آگے جانا ہے, بڑے بڑے لوگوں سے ملنا ہے, بڑے لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچانی ہے. تو خود اعتمادی کے بغیر یہ نہیں ہوگا, اور خود اعتمادی کا توڑ بھی آپ نے کرنا ہوگا. کوئی شربت نہیں ملتا بازار سے
کہ جناب ہمدرد کا یہ شربت پی لیں تو خود اعتمادی آ جائے گی. ایسا نہیں ہے. اپنے آپ سے خود بات کرنی ہوگی, اپنے آپ کو خود کھڑا کرنا ہوگا. اور اس کا ایک طریقہ بھی ہے, خود اعتمادی ہو یا بہت ساری چیزیں, عادت جو ہے نا, جو وصف ہوتا ہے انسان کی لائف میں, وہ بیسیکلی صحبت سے ملتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ کو عاشق رسول بننا ہے, آپ کسی عاشق رسول کی صحبت اختیار کریں, جو بار بار مدینے کی بات کرتا ہو, یاد رسول میں آنسو بہاتا ہو, ایسا دوست بنا لیں, آپ عاشق رسول بننا شروع ہو جائیں گے. آپ خوف خدا کا پیکر بننا چاہتے ہیں, کسی خوف خدا کے پیکر کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں. اس کو ڈر لگتا ہو اللہ سے, وہ گناہ سے بچتا ہو, آپ بھی بچنا شروع ہو جائیں گے. صحبت صالح ترا صالح تنم, اچھے کی صحبت اثر لاتی ہے. بالکل اسی طرح اگر خود اعتمادی چاہیے نا, تو ایسے اسلامی بھائیوں میں رہیے کہ جو بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑا کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, حوصلہ رکھتے ہیں. کچھ واقعی ایسے لوگ ہوتے ہیں جامعہ میں بھی, دعوت اسلامی میں بھی, جن کا کام ہی فیوز پلگ نکال لینا ہوتا ہے. ان کے پاس جاؤ نا, یار میں یہ کرنا چاہتا ہوں, چھوڑ بھائی کون کر سکتا ہے, تم بھی نہیں کر سکتے, میں بھی نہیں کر سکتا, بیٹھ جاؤ ادھر. وہ ہمارا وہ پلگ ہی نکال لیتے ہیں, فیوز ہی کر دیتے ہیں بندے کو, خود بھی پریشان, دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. ایسے دوست نہیں ہونے چاہیے, ایسی صحبت نہیں ہونی چاہیے. جذبہ ہو, ولولہ ہو, جو کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھتے ہوں, ہمیشہ آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں, ان لوگوں میں اٹھیے بیٹھیے. تو انشاءاللہ آپ کے اندر وہ کرنٹ آئے گا, آپ کے اندر وہ وصف آنا شروع ہو جائے گا, آپ بھی بلند سوچنا شروع کر دیں گے. امید کروں کہ انشاءاللہ خوددار بنیں گے انشاءاللہ. کبھی کسی کا احسان نہیں لینا. ہاں آپ غریب بھی ہیں نا, آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں. یعنی لوگ آپ کو اس وصف کے ساتھ جانے کہ یہ ہماری مدد کرتا ہے, پریشان ہوتے تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے, کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کتنے پریشان ہیں. یہ ہے مزہ کہ انسان جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے, اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اللہ آپ کی غیب سے مدد کر دے گا, آپ دوسروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. رجب کے مہینے کی تو فضیلت بھی ہے نا, کہ جو رجب میں کسی ایک مسلمان کی پریشانی دور کرے, اللہ اسے جنت میں ایسا محل دے گا جو تا حد نگاہ وسیع ہوگا. تو رجب میں تو سب نے ایک ایک بندے کو ڈھونڈنا ہے. طالب علم ہی ہوگا کوئی پریشان, کوئی رشتہ دار ہوگا, کوئی پڑوسی ہوگا, کوئی استاد صاحب ہوں گے, خود ڈھونڈیں. اور ایک اور بات بتا دوں, آخری بات, پھر آپ کا اگر 5-10 منٹ سوال کا سیشن کر لیں گے. میری نیت ہے ہم 1 بجے اپنی بات کو پوری کر لیں گے. تو ایک اور بات کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پریشانی جو ہے نا وہ پیسوں سے ہی دور ہو سکتی ہے. تو غریب آدمی کہتا ہے یار یہ فضیلت تو بہت اچھی ہے, رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کر دو تو ثواب ملے گا. میں تو وہی غریب, میں کیا پریشانی دور کروں گا. یہ بھی بڑی غلطی ہے. پریشانی پیسوں سے ہی دور نہیں ہوتی ہے. اگر پریشانی پیسوں سے دور ہو جاتی ہوتی تو دنیا میں کوئی امیر پریشان نہ ہوتا. پریشانی آتی, پیسے خرچ کرتا, پریشانی ختم کر لیتا. نہیں جناب, پریشانی چیزیں دیگر است. آپ نے بعض اوقات تو چند میٹھے بول کسی کی پریشانی دور کر دیتے ہیں. تھوڑا حوصلہ دینا. اب آپ مثال کے طور پہ آپ کے درجے میں ایک طالب علم میں سے کوئی سبق ہی یاد نہیں ہو رہا, اس کی پریشانی یہی ہے, تو کوئی ذہین طالب علم بیٹھ جائے کہ میں آپ کو یاد کراتا ہوں, پریشان نہ ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں, جب بھی کوئی چیز پوچھنی ہے مجھ سے پوچھ لیں. اس کی پریشانی دور کر دی آپ نے. یہ فضیلت آپ کما سکتے ہیں. کوئی بیچارہ کسی گھر کی پرابلم کی وجہ سے پریشان ہے, ٹینشن میں ہے, چند میٹھے بول, مسکرا کر بات کرنا, پیٹھ پر ہاتھ رکھنا, بھائی گھبرانا نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں, ٹینشن مت لینا. کیا ہو گیا؟ اچھا ہم تو بعض اوقات پریشان بندہ ہمارے پاس آتا ہے, اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے. یار بس وہ آج بیمار تھا اس لیے جامعہ نہیں آ سکا, چلو ٹھیک ہے کل آ جانا. ارے آپ نے پوچھا ہی نہیں کیا بیماری تھی, خیریت تو ہے, کیا ہو گیا, ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں, میرے لیے کوئی کام ہو تو بتاؤ, میں انشاءاللہ آج نماز میں آپ کے لیے دعا کروں گا. کل دوبارہ ملے تو پوچھے وہ کیا ہوا, آپ کی طبیعت کل خراب تھی, آج ٹھیک تھی. 1 روپیہ دیا میں نے؟ نہیں دیا نا, باتیں کی نا, لیکن یہ چند جملے مرہم کا کام کریں گے, ریلیکسیشن دے دیں گے. انسان کو لگے گا میرا کوئی پوچھنے والا ہے, مجھ سے کوئی بات کرنے والا ہے. ہر چیز پیسوں سے ٹھیک نہیں ہوتی. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, شربت نہ دیں کریں بات لطف سے. نہیں دے سکتے شربت, کوئی بات نہیں, اچھی بات تو کر لو. شربت نہ دیں کرے بات لطف سے, یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. میٹھی بات تو کرنا سیکھ جاؤ یار, پیار کے بول بولنا سیکھ جائیں, لوگوں کے دل میں اتر جائیں گے. کامیابی کا راز ہے یاد رکھنا, میٹھے بول, اچھی باتیں, مسکرانا, حوصلہ دینا. جھاڑنے والا, ڈانٹنے والا, جھڑکنے والا, ذلیل کرنے والا, چاہے استاد بن جائے, وہ دل میں جگہ نہیں بنا سکتا. دل میں جگہ اسی کی بنتی ہے جو حوصلہ دینے والا, پیار دینے والا, غلطیوں کو معاف کرنے والا, پھر کھڑا کر دینے والا ہوتا ہے. اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, امیر اہل سنت کے بارے میں کتنے لوگ کہتے ہیں, بولے یار جب بھی ملے کیا ملے یار, مسکرا کر ملتے ہیں ایسا. بلکہ کئی اسلامیوں کا کہنا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے سب سے زیادہ مجھے سے پیار کرتے ہیں, اور ایسے بہت سارے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سب سے پیار کرتے ہیں, وہ سب سے اچھی بات کرتے ہیں. تو آپ کے پاس اور میرے پاس تو ایک زبردست شخصیت موجود ہے نا, ان کو فالو کیجئے,
مسکرا کر بات کیجیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کرے کہ آج کے یہ مدنی پھول یاد رہیں، اور اللہ مجھے اور آپ کو خودداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اتنا عطا کرے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کبھی محتاجی نہ ہو، کسی کی نعمتوں کی طرف دھیان ہی نہ جائے، اللہ جو دے اس میں قناعت دے۔ ایک بڑی خوبصورت روایت آخر میں سنا دیتا ہوں، بہت حوصلہ ہو جائے گا، یقین کرو بڑا حوصلہ ہو جائے گا۔ اس روایت کا مضمون یہ ہے کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ اب یقین کریں، میں جب سے یہ روایت پڑھی ہے نا، میں تو سچی بات ہے اس کا دوسرا پہلو سوچتا ہوں۔ پہلا پہلو تو بتا دیتا ہوں آپ کو کہ واقعی جس کو تھوڑا ملا ہے وہ گھبرائے نہ، اعمال بھی تو تھوڑے ہی ہیں نا۔ اگر میری یہ غلطیاں معاف کر دی جائیں، میرے تھوڑے عمل قبول کر کے مجھے جنت میں بھیج دیا جائے، تو یہ سودا مہنگا تو نہیں ہے۔ یا اللہ میں تیرے تھوڑے پہ راضی ہوں، تو بھی میرے تھوڑے عمل پر راضی ہو جانا۔ لیکن پھر ان کے لیے یہ خیال آتا ہے کہ جن کو زیادہ دیا ہے، اگر ان سے زیادہ کا سوال ہوا تو وہ کدھر سے دیں گے؟ زیادہ والے کو ڈرنا چاہیے، تھوڑے والے کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہے، آپ نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ تو کیوں میں اپنی غربت پر، اپنی تھوڑی سی اگر ہاتھ تنگ ہے اس پر خوش نہ رہوں، قناعت نہ کروں، خودداری کو کیوں بریک کروں؟ انشاءاللہ کبھی کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ زندگی بھر اپنے پیروں پر کھڑے رہیں گے، انشاءاللہ دوسروں کی مدد کریں گے، اور خود اعتماد رہیں، حوصلے میں رہیں، کانفیڈنٹ رہیں۔ کبھی اپنے کانفیڈنس کو، اپنی خود اعتمادی کو نیچے نہ آنے دیں۔ آپ کے پیچھے بہت بڑی تحریک ہے، آپ کا مستقبل بہت روشن ہے۔ دعوت اسلامی کا تو دور ہے، سچ بتاؤں اب دور اگلا میرے پیر کا دور ہے۔ ساری دنیا میں ڈنکے ہی دعوت اسلامی کے، اب تو مزہ آیا ہے کام کرنے کا۔ یقین کرو دعوت اسلامی کا جو لطف اب آ رہا ہے نا، یعنی 34 35 سال 36 سال میں سسٹم بنا ہے۔ جہاز جب اڑتا ہے نا تو اس سے پہلے ہمیں بتایا گیا کہ جو پائلٹ اور کو پائلٹ ہوتے ہیں نا، وہ 300-400 چیزیں چیک کرتے ہیں کہ یہ سوئچ آن ہے، یہ آن ہے، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، انجن بھی ٹھیک ہے، پیٹرول بھی ٹھیک ہے، بیٹری بھی ٹھیک، 300-400 چیزیں وہ چیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جہاز رن وے پہ دوڑ کر اڑتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ 35-36 سالوں میں وہ چیزیں چیک ہو رہی تھیں، اب چیک ہو گئی، اب اڑنے کا وقت آیا ہے۔ اب دیکھو دعوت اسلامی کہاں جاتی ہے، اب دیکھو کیسے دعوت اسلامی اگلے 2-4 سالوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کے سامنے کام ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اپنی دعوت اسلامی سے جڑے رہیں گے، اس جہاز کا حصہ رہیں گے، جتنی بلندی پر جائے گا ہم بھی ساتھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمت پہ رہیں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ سوشل میڈیا کے ناظرین سے اجازت چاہیں گے، اب میں چاہتا ہوں کہ 10-12 منٹ آپ سوالات کر لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی اس گفتگو کو ختم کریں گے۔ صلو علی الحبیب۔ اس ٹاپک سے